سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے انبیاء کرام میں سے ایک ہر دل عزیز شخصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوانح حیات لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ ان کی سوانح تو خاص طور سے یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی میں تفصیل سے آئیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آج پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کنعانی خاندان میں نہیں کروں گا، جو فلسطین کا جو ہے خاندان ہے، میں اپنے خاندان میں کروں گا۔ تو انہوں نے جو ہے میسج بھیجوایا اپنے خاندان میں، یعنی ان کا خاندان جو تھا عراق ارم میں۔ تو وہاں جو ہے یعنی یہ تین بھائی تھے ابراہیم علیہ السلام، ایک حاران، ایک ابراہیم، ایک ناہور۔ تو ناہور کی ایک لڑکی تھی، تو ان سے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور ان کی جو اہلیہ تھی اسحاق علیہ السلام کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو والدہ بنی ہیں، ان کا نام تھا ربقہ، اور ان کے بھائی کا نام تھا لابان، میں لکھ بھی دیا ہوں۔ تو ان سے جو ہے ان کا نکاح ہو گیا، اور وہ رخصتی کرا کر کے وہ رخصت ہو کر کے فلسطین آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 40 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، اور 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ تو ایک کا نام تھا عیسو اور دوسرے کا نام تھا یعقوب۔ تو عیسو کا لقب پڑا ادوم کلر کے حساب سے، اور ان کا جو ہے نام پڑا یعقوب۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ باپ کے جو آنکھوں کا تارا تھے وہ عیسو تھے، اور ماں کے آنکھوں کا تارا یعنی ربقہ کے جو آنکھوں کا تارا تھے وہ یعقوب تھے۔ تو دونوں میں جو ہے بھائیوں میں تھوڑی سی بنتی نہیں تھی۔ اب یہ سمجھے کہ اسرائیلی روایات ہیں، کتنا صحیح کتنا غلط جو بات ہے وہ سامنے۔ تو عیسو جو ہے وہ چلے گئے اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس عرب کے ریگستان میں، اور وہیں ان کی لڑکی سے شادی کر کے گھر جمائے بن کے رہ گئے، اور وہیں وہ اپنے ایک نئی سلطنت قائم کی۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی ان کی والدہ ربقہ نے کہا کہ تم بھی اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ، ننیال چلے جاؤ۔ ان کے نانا کا نام تھا بنو ایل بن ناہور، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھائی تھے ناہور، ان کے بیٹے بنو ایل جو تھے، تو ان کی لڑکی جو تھی ربقہ، ان سے جو ہے ان کی شادی تھی۔ تو اب یہ اسحاق علیہ السلام کا ننیال ہو گیا بنو ایل بن ناہور میں۔ تو بولے کہ آپ جو ہے نانا کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر یہ نانا کے تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اب جو ہے وراثت آ گئی تھی لابان یعنی ماموں کے پاس۔ تو ماموں کے پاس رہنے لگے، اور ماموں کی 2 بچیوں سے ان کی شادی ہوئی۔ تو اس زمانے میں 2 بہنوں سے شادی جائز تھی، اسلام میں منع کر دیا گیا کہ بیک وہ 2 بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک کا نام تھا لئیہ اور دوسرے کا نام تھا راحیل۔ تو لئیہ میں لکھ دیا ہوں اور راحیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو ہے کل سمجھے کہ ماموں کے یہاں سمجھے کہ سسرال بھی ہو گیا، تو وہاں سمجھے کہ 20 سال رہے۔ اب 20 سال میں سمجھے کہ ان کے جو ہے اولادیں بھی ہوئی۔ اب پھر بعد میں انہوں نے 2 شادی اور کی، ایک بلحہ نام کی عورت سے اور ایک زلفہ نام کی عورت سے۔ تو 4 بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 12 اولاد دیے۔ اس میں سے جو ہے 10 اولادیں جو تھی وہ لئیہ، بلحہ، زلفہ سے تھی، اور 2 اولاد جو تھی یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام، یہ دونوں جو ہے راحیل خاتون سے تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، بقیہ کا یہ تھا۔ تو یہ 12 بھائیوں کا نام میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہوں۔ ایک کا نام ہے شمعون، دوسرے کا نام ہے رادبین، تیسرے کا نام ہے لاوا، چوتھے کا نام ہے یہودا، 5ویں کا نام ہے ویساکر، 6ٹھے کا نام ہے زلوبون، 7ویں کا نام ہے دان، 8ویں کا نام ہے جاد، 9ویں کا نام ہے عشیر، اور 10ویں کا نام ہے نفتالی، اور 11ویں کا نام ہے یوسف، اور 12ویں کا نام ہے بنیامین۔ تو یہ سمجھے نفتالی بھی جو ہے یہ آج کل جو اسرائیل کا جو نیا پرائم منسٹر بنا ہے نفتالی بینٹ بنیامین کے بعد، تو بنجامن نتنیاہو جو ہے بنجامن اور بنیامین ہے سمجھ، اور یہ ابھی جو نفتالی بنا ہے تو یہی جو ہے
اپنے آبا و اجداد کے نام پہ ہے نفتالی بینٹ۔ تو بنیامین کو جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، ان کی ہسٹوری تو آئے گی بعد میں۔ نفتالی بینٹ جو بھی یہ ہے، شمون تو فیمس نام ہے، مسلمان بھی رکھتے ہیں نام شمون۔ یہودا جو ہے یہ دیکھیں اسی سے یہودی بنا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں جب ان کے بعد جو ہے ان کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک کا نام پڑا یہودا جس کا جو ہے کیپٹل دارالسلطنت ہوا یروشلم، اور شمال میں ایک سلطنت قائم ہوئی اس کا نام تھا سامریہ۔ تو وہ جو ہے یہ یہودا بیٹے کے نام ہے، یہ چوتھے نمبر پہ بیٹا تھا، اسی کے نام پر سلطنت کا نام پڑا یہودا، اور ان کے ساتھ ایک خاندان ملا بنیامین۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہودیت جو ہے وہ بعد کی پیداوار ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے اور 4 بیویوں کے ذریعے سے 12۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی ہسٹری جو ہے میں بتایا کہ اصل جو ہے ان کے اولاد کی پرورش کے تعلق سے ان کا بڑا کارنامہ ہے کہ تقریباً جو ہے 2 بیٹے چھوڑ کر کے اکثر جو کرپٹ بیٹے تھے، اور مطلب ایک لیول سے زیادہ جا کر کے بگڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کیسے ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، اور آخری حد تک ہوپ نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے جو آخرت اور دنیا کی فکر کرتے رہے یہاں تک کہ سب کو سیدھے لائن پہ لے آئے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے سورہ یوسف میں۔ تو وہ سورہ یوسف جب ان کے بعد ہم جو ہے لائیں گے تو انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ورنہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے انبیاء کرام میں، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 8 صورتوں میں سمجھے کہ 12 جگہ ان کا ذکر ہے نام لے کر کے۔ تو سورہ بقرہ میں ہے سمجھے کہ 4 آیتوں میں ان کا نام آیا ہے، پھر سورہ نساء میں آیا ہے، سورہ انعام میں آیا ہے، سورہ ہود میں آیا ہے، سورہ یوسف میں آیا ہے، سورہ مریم میں آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا ہے، سورہ صاد میں آیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جو ہے وہ بہت اہم آیت آئی ہے، ورنہ عام طور سے جو ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں سمجھے کہ 11 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اس میں ان کا بھی نام ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا۔ 11 میں یعنی 11 انبیاء کرام کا گلدستہ ہے، اس میں ان کا بھی نام ہے۔ اب 2 آیت ملا دیں تو 12 کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دوسری آیت میں ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی جو ہے 18 انبیاء کرام کا گلدستہ ہے، تو ان میں بھی ان کا یہ ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کے طور پر ملا تھا، خاص طور سے ان کو تو کم، اور حضرت سارہ علیہ السلام کو گفٹ کے طور پر ملا تھا۔ وہ جو ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کے لیے فرشتے جا رہے تھے تو راستے میں بشارت دینے کے لیے جو ہے فرشتے جو ہے جو 3 آدمی کے شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو وہ جو ہے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً جو ہے بنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے، لیکن دیکھے کہ یہ لوگ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو وہ تھوڑا سا ڈرے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، اور ہم لوگ آپ کو جو ہے ایک میسج دینے آئے ہیں، ورنہ ہمارا پرائم پرپس جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ تو اسی میں جو ہے انہوں نے جیسے ہی جو ہے بولے کہ ہم لوگ ڈریے نہیں، ہم لوگ رسول ہیں، تو ان کی اہلیہ جو گیٹ سے پردے میں جو ہے بات سن رہی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ تو جیسے ہنس پڑی تو ویسے انہوں نے بشارت دے دی کہ آپ کو تو ایک لڑکا ہوگا، اب بلکہ لڑکا کیا ہوگا، بیٹا کے بعد ایک پوتا بھی ہوگا، نافلۃ لک۔ تو یہ جو ہے سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ قربانی والا جو امتحان تھا اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسحاق دیے، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ایک اور گفٹ دے دیے کہ جب لو ایک اور لے لو، یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام گفٹ تھے، لیکن یہ گفٹ بھی ایک بڑا گفٹ میں تبدیل ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اب 12 بیٹوں سے ایک بڑا خاندان قبیلہ وجود میں آیا جو بنی اسرائیل کہلایا۔ تو یہ سمجھے کہ ان کا نام جو ہے وہ تو یعقوب ہے،
لیکن ان کے لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اب تورات میں جو آیا ہے وہ تو آپ جو ہے سنیں گے تو اتنا ہنسیں گے اور بلیو کرنے والی بات ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے لوگوں نے جب کتاب اللہ میں، اللہ کتاب میں جو اپنے طرف سے جو ہے فیڈنگ کرنا شروع کیے تو کہاں تک گستاخی کر گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام تو یعقوب تھا لیکن اسرائیل کیسے لقب پڑ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑے اور رات بھر کشتی ہوتی رہی، لیکن صبح تک اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو پٹک نہیں پائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مجھے جانے دو، تھک گیا میں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا، آپ مجھے برکت دیجیے۔ تو بولے کہ اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولے یعقوب۔ تو بولے گا اچھا ٹھیک ہے، آج سے تمہارا نام اسرائیل رہے گا۔ اب بات ہے یہ جو ہے کہ تورات میں یہ اسی لیے جو ہے آپ تورات وغیرہ میں آپ جو ہے دیکھیں گے کہ ان کا نام جو ہے اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اس کا نام کا مطلب ہے ریسٹلر وتھ گاڈ، یا ہی ہو اسٹرائیو وتھ گاڈ، وہ جس نے جو ہے پنجہ آزمائی کیا گاڈ کے ساتھ۔ ایسے عبرانی میں جو ہے اس کا جو ہے دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے اسر اور ایک ہے ایل، ان دونوں کا مرکب ہے، دونوں کو ملا دیں گے تو یہ اسرائیل ہوگا۔ اسر معنی جو ہوتا ہے وہ عربی میں عبد ہے، اور ایل معنی اللہ، جیسے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو یہ اسرائیل، تو یہ عبداللہ اس کے معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ تورات میں جو ہے لوگوں نے اپنے طرف سے ملا دیا، تو اس کی وجہ سے ہے۔ اب ان کے 12 بیٹے بنے، عربی میں بیٹوں کو بولتے ہیں بیٹا مانے ابن، ابن مانے بیٹا، محمد بن عبداللہ۔ اب اس کی جمع جو ہے وہ ہے بنون۔ اب اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، تو اب ابن نہیں ہوگا، بنون ہوگا، تو بنون اسرائیل کہلائے گا عربی میں۔ لیکن عربی میں جو ہے جب مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے پھر نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو یہ ہو گیا اب بنو اسرائیل۔ اب یہ ہے کہ عربی میں جو ہے جمع کو دو طرح سے بولتے ہیں، اگر وہ جو ہے ناؤن کے اس میں رہتا ہے، یعنی سمجھے کہ سبجیکٹ کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ رفع کی حالت میں لکھتے ہیں، اور اگر جو آبجیکٹ کی حالت میں رہتا ہے تو اس کو نصب کی حالت میں لکھتے ہیں، جیسے مسلمون اور مسلمین، دو آپ پڑھے ہوں گے۔ تو یہ جو مسلمون جو ہے یہ سبجیکٹ کی حالت میں، اب مسلمین جو ہے یہ آبجیکٹ کی حالت میں۔ تو جب جو ہے اس سے پہلے کوئی بھی نام سے پہلے جو ہے یا لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے پھر وہ آبجیکٹ کی حالت میں آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بنو اسرائیل سے جو ہے وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر عام طور سے جو ہے وہ یا لگا رہتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو اس لحاظ سے تو یا مانے اے مخاطب کرنے کے لیے، اب بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں۔ تو یہ اس لحاظ سے میں سوچا کہ بار بار بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں گے اور تقریباً 50-60 جو ویڈیو بنیں گی تو وہ پہلے کلیئر ہونے جانا چاہیے کہ بنی اسرائیل کیا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی قرآن میں الذین ہادو بھی آئے گا، الذین ہادو، تو جہاں پر مذمت کرنا رہتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی الذین ہادو کے جو اے بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو بعد میں یہودی ہو گئے، اپنے آپ کو یہودی گھوشت کر لیے اپنے اس جو چوتھے بیٹے کے نام پر۔ بقیہ تم لوگوں کی حقیقت تھی کہ تم لوگ بنی اسرائیل تھے اور تم لوگ ہمارے لاڈلے تھے، چہیتے تھے، کب تک؟ جب تک تم لوگ ہمارے شریعت کی پابندی کرتے تھے، لیکن جب تم لوگ شریعت سے روگردانی کر لیے تو وہی جو ہے چہیتے بیٹے وہ سمجھے کہ وہ نالائق ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے قرآن میں جو ہے بار بار ان کے بارے میں آئے گا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ یا آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں 2 جگہ آپ کو یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، تو لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ تو یہ یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا مطلب ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چری وہ جو ہے بنی اسرائیل کہلائے۔ تو یہ جو ہے سمجھے، اور انہی میں سے سارے رسول وغیرہ ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، یہ سب انہی کی اولاد میں سے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یعقوب علیہ السلام کا سمجھے کہ 12-13 صورتوں میں آیا ہے، اور ان کے اینڈنگ جو ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوڈ کیا ہے، اور یہودیوں کو بھی سامنے رکھ کر کے کہا کہ تمہارے والد تو جو تھے جس سے تم اپنا نسب جوڑتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، تو وہ لوگ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مسلمان تھے؟ بتاؤ۔ یہودیت تو بہت بعد کی پیداوار ہے، 4 صدی قبل مسیح کی پیداوار ہے، اور یہ لوگ تو بہت سارے پہلے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے؟ بتاؤ۔ تم لوگ جو کہتے ہو قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ لوگ کیا تھے پھر؟ یہ سب مسلمان تھے۔ تو ان کو جو ہے ہسٹوریکل جو ہے چیز یاد دلائیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تب آخری وقت میں آخری نصیحت کیا ہوگی جو سب سے زیادہ اس کے نزدیک اہم ہوگی؟ یعقوب علیہ السلام ایک بزنس مین ہوگا تو بیٹوں کو بزنس کے بارے میں بتایا گیا، بیٹا اس سے لینا، اس کو دینا ہے۔ کوئی سائنٹسٹ ہوگا تو سائنس کا فارمولہ جو آج تک کسی کو نہیں بتایا بیٹے کو بتا دے گا کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں، اب اس سے تم فائدہ اٹھانا۔ کوئی پاس ورڈ ہے یا کوئی کوڈ ورڈ ہے وہ بتائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ توحید کے جو ہے پونجی تھی، تو وہ اسی کے بارے میں جو ہے ٹرانسفر کر کے گئے کہ انہوں نے سارے بیٹوں کو جمع کیے، لاسٹ میں پوچھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ یہی مجھے ٹینشن ہے سر۔ تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل، کہ ہم لوگ عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا کے الہ کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کی، الہ واحدہ، جو الہ واحد۔ تب ان کو اطمینان ہوا کہ ٹھیک ہے اب میری تربیت کامیاب ہو گئی، اور پھر اب کیسے کیسے تربیت کیے ہیں وہ سورہ یوسف میں ڈیٹیل سے آئے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ان پہ بنائیں۔ اب انشاءاللہ اگلی جو ایپیسوڈ آئے گی وہ یوسف علیہ السلام کی آئے گی، کہ یہ لوگ جو ہے جب فلسطین میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام پورا آخر میں جو ہے عراق، شام، مصر اور جو ہے سعودی عرب، مکہ، یہاں سے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے اپنا قیام بنا لیے تھے ہبرون میں۔ تو ان کے جو ہے پھر اسحاق علیہ السلام کے بھی جو ہے جائے قیام ہبرون ہی رہا، اور ان کا بھی جو ہے جائے قیام ہبرون ہی تھا۔ جو آج کل جو ہے یہ فلسطین کے نقشے میں دیکھیں گے، جو الخیل کا جو جگہ ہے وہ ہبرون کا پرانا نام یعنی نیا نام ہے، تو وہیں پہ تھے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنواں میں پھینک دیا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، اب مصر میں پھر جو ہے بہت مراحل کے بعد جو ہے بادشاہ نے ان کو اعلیٰ رتبہ دیا، اب پھر انہوں نے پوری فیملی کو بلایا، تو پھر پوری فیملی جو ہے ہبرون یعنی موجودہ الخیل سے مائیگریٹ کر کے کہاں چلی گئی؟ مصر۔ اب پھر وہاں جا کر کے بعد میں وہ غلامی کے زنجیروں میں جکڑ گئے۔ اب پھر ان کو آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ان کے بعد کیا ہوا وہ پوری تفصیل سے ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کے ایپیسوڈ میں جو ہے آگے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بخیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور علمی سفر جاری رکھنے کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ۔